بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فوری طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں امراض جگر کے حوالے سے، جگر کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ ایک مستند آزمودہ علاج آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، جس کے اجزاء آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے، طریقہ تیاری اور استعمال بھی اس کا شیئر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں کہ یہ جگر ہوتا کیا ہے، لیور کیا ہے۔ جگر اعضائے رئیسہ میں سے ایک اہم حصہ ہے جسم کا، جو سرخی مائل ہوتا ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیاہی یا سرخی مائل یعنی کہ زیادہ سرخ بینگنی شکل کا یہ عضو ہوتا ہے، جسم میں دائیں جانب پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے اور معدے کے یہ اوپر ہوتا ہے۔ اس کا وزن عموماً تندرست اور جوان آدمی میں 1.5 سیر سے 2 سیر کے قریب ہوتا ہے۔ جگر کے اندر شریانیں، وریدیں اور صفراوی نالیوں کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اعصاب اور عضلات بھی ہوتے ہیں۔ عضلات مثلاً بلغم، سودا، صفرا وغیرہ جگر ہی میں بنتے ہیں۔ جو صفرا پیدا ہوتا ہے وہ پتہ میں سٹور ہوتا رہتا ہے اور بوقت ضرورت آنتوں پر گرتا ہے، خون میں شامل ہو کر مختلف اعضاء کی خوراک بنتا ہے۔ یہ اس کے کچھ افعال ہیں۔ صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے میں صفرا تقریباً 100 گرام سے 120 گرام آنتوں پر گرتا ہے۔ جگر کی اہمیت بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر جگر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو تمام اعضائے جسم کے جو افعال ہیں اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کی پرورش اور بڑھوتری کے لیے جگر کے افعال بہت ضروری ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ گروتھ نہیں کر رہا تو اس کا جگر خراب ہے، خون کی کمی ہے تو جگر خراب ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک مسلمہ حقیقت رکھتی ہیں۔ ضعف جگر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب جگر کے افعال میں سستی آ جائے تو اسے ضعف جگر کا نام دیتے ہیں، اور اتباع کرام طبیب حضرات ہم جتنے بھی ہیں، ہمارے نزدیک یہ جگر کی جو قوتیں ہیں ان میں قوت ماسکہ ہے، قوت دافعہ ہے، قوت جاذبہ ہے یا قوت ہاضمہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر سستی اور اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو وہ ضعف جگر کہلاتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں جگر کی خرابی کے حوالے سے؟ ضعف جگر کے آپ ایک تو کثرت مباشرت اس میں آ جاتی ہے، دوسرا شدید محنت اور مشقت والے کام، اور دھوپ میں زیادہ رہنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پی لینا، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال، برف کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا استعمال جو ہے وہ جگر کی سستی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مرطوب غذاؤں کی زیادتی ہے، بندش حیض ہے، سد جگر ہے اور ورم جگر، اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو مسالات کا استعمال ہے وہ بھی ضعف جگر کا باعث بنتا ہے۔ اس کی علامات دوستو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ ظاہری طور پہ اس کی علامات کیا ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جگر جو ہے وہ سستی کا شکار ہے یا ضعف پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ اعضائے رئیسہ کا اہم رکن ہے۔ دل جس طرح ہوتا ہے، اس طرح دماغ ہے، اسی طرح جگر بھی اعضائے رئیسہ کا اہم حصہ ہے۔ تو اعضائے رئیسہ کی بیس پہ ہی تمام جو ہے وہ انسانی باڈی جو ہے اس کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات: بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح بلغم کی کثرت پائی جاتی ہے، ہونٹ اور زبان کی رنگت سفید ہو جاتی ہے، بدن میں سستی اور ڈھیلا پن پیدا ہوتا ہے، چہرے پر بھربھراہٹ ہوتی ہے، پیشاب گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح نبض قدرے مشرف ہوتی ہے اور عریض ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات نبض سست اور آہستہ چلتی ہے، اور پاخانہ جو ہے وہ غسالی یعنی کہ گوشت کے اب کہہ لیں کہ دوں کی طرح وغیرہ ہوتا ہے، اور چھوٹا پیشاب جو ہے وہ سرخ زردی مائل یا سفیدی مائل کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ منہ کے ذائقے کی اگر بات کی جائے تو اس صورتحال کے اندر منہ کا ذائقہ قدرے تلخ ہو جاتا ہے اور خون قدرے گاڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی چند علامات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں۔
یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جگر کی سستی کے حوالے سے، ضعف کے حوالے سے، جن کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ وہ یعنی کہ چیزیں ہیں، اگر ہر بندہ اپنی صحت کے حوالے سے ان کو بنظر غور جائزہ رکھے تو اپنے علاج کے حوالے سے، اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے حوالے سے اپنے اوپر بہتر توجہ دے سکتا ہے۔ دوستو، ضعف جگر کے حوالے سے آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کر رہے ہیں، اس کے اجزاء سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا یہ نسخہ ہے، بہترین طریقہ علاج ہے، اور کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ آپ گھر پہ بھی یہ مکمل طور پہ بنا سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ باقی اجزاء تو آسانی سے دستیاب ہیں۔ ریوند خطائی جو ہے اس کے اندر 2 نمبری ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایک عام طور پہ بازار سے مل جاتی ہے، 50 روپے تولہ بھی مل جاتی ہے، 200 روپے تولہ، 250 روپے تولہ بھی، یہ 300 روپے تولہ بھی، مختلف اس کی ورائٹیز موجود ہیں۔ یہ ریوند خطائی جو ہے یہ اچھی ہونی چاہیے، یہ استعمال کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اچھی اس میں استعمال کرنی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریوند خطائی 100 گرام لینی ہے، نشادر 100 گرام لینا ہے، اور کلمی شورا 200 گرام لینا ہے۔ کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی سے یہ چیزیں دستیاب ہے۔ ریوند خطائی 100 گرام، نشادر 100 گرام اور کلمی شورا 100 گرام، یہ وہ اجزاء ہیں جو آپ نے لینے ہیں، اور تمام اجزاء کو الگ الگ صاف کر لینا ہے۔ صاف کر کے پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کوٹنا ہے، کوٹ کر باریک صفوف بنا لینا ہے، کپڑ چھان کر کے اس کو محفوظ کر لینا ہے، اور پھر صبح اور شام تازہ پانی کے ساتھ یا دن میں 3 مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ اس کا 1 گرام اس کا استعمال کرنا ہے۔ کم از کم 15 سے 20 دن اس کا استعمال کریں۔ جگر کا یہ بہت ہی زبردست علاج ہے، شافی علاج ہے، بہت ہی بہترین جگر کے حوالے سے یہ علاج ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور بہت ہی فائدہ دینے والی ویڈیو ہے۔ اس کو خود بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، یوٹیوب کے اوپر شیئر کریں، فیس بک کے اوپر شیئر کریں، واٹس ایپ کے اوپر شیئر کریں، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی دوسرے پیجز ہیں اس کے اوپر شیئر کریں، تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور آپ بھی اپنا نام صدقہ جاریہ میں لکھوا سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔